افلا تعقلون، عقل نہیں کرتے؟ تو قرآن حدیث کو عقل کے ذریعے سوچنا سمجھنا تو ہے، لیکن عقل کا یہ معیار تو نہیں ہے کہ نبی کی بات کو عقل کے ترازو میں رکھ کر تولا جائے، عقل کو لگے تو مانا جائے، عقل کو لگے تو نہ مانا جائے۔ میں اپنے ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں کہ اگر تم عقل پر آتے ہو، عقل کے ذریعے سوچتے ہو، عقل کے بل بوتے عذاب قبر کا انکار کرتے ہو تو ساری شریعت کا انکار کرنا پڑے گا۔ دیکھو پیغمبر کے معجزات ہیں، سفر میں پانی نہیں ہے، صحابہ پریشان ہیں، اللہ کے نبی نے صحابہ کو اپنے مشکیزے لاؤ، ایک پیالہ رکھا، سب مشکیزوں کو الٹا کیا، کسی سے ایک قطرہ، کسی سے 2 قطرے، کہیں سے گھونٹ پانی کا، کسی سے 2 گھونٹ، اب آدھا پیالہ پانی کا ہوا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھے تو سارے صحابہ کہتے ہیں آپ کی انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو گئے، سارا لشکر پی کر سیراب، مشکیزیں بھر لیے جانور سے۔ اب میں کہتا ہوں عقل کے ذریعے ان انگلیوں کو کاٹو تو کیا خون نکلے گا یا پانی نکلے گا؟ اب اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے کیا نکلا؟ پانی۔ تو کیا انکار کر دیں؟ انگلیوں سے تو خون نکلتا ہے، پانی تو نہیں نکلتا۔ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، ہے نا قرآن میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، اللہ نے قدرت سے پیدا۔ تو میں کہوں کہ عقل تو کہتی ہے مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے ہو گیا، لہذا نہیں مانتا۔ تو ساری شریعت کا انکار کرنا پڑے گا۔ عقل کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ عقل کو ترجیح دی جائے، نہیں، عقل کو ترجیح نہیں ہے، نبی کے فرمان کو ترجیح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ اگر شریعت عقل کے تابع ہوتی تو میں موضوع کے تلویں حصوں پر مسح کرتا، لیکن میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا اوپر مسح کرتا۔ دیکھو جب آدمی موزے پہن کر چلتا ہے تو اگر کوئی پلیتی وغیرہ لگے گی تو تلووں کو لگے گی نا، اوپر سے تو نہیں لگتی۔ نبی کی شریعت کے لیے اوپر سے مسح کرو، معلوم ہوتا ہے شریعت عقل کے تابع نہیں، عقل شریعت کے تابع ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ امام محمد باقر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملے تو تعارف ہوا، کون؟ ابو حنیفہ۔ وہ ابو حنیفہ جو میرے نانے کی شریعت میں عقل کو دخل دیتا ہے، کیونکہ شروع سے بدنام کرنے والوں نے امام صاحب کو بدنام کر رکھا تھا کہ یہ عقل کی بات کرتا ہے، قیاس کی بات کرتا ہے، رائے کی بات کرتا ہے۔ تو اس دور میں بھی یہی شہرت تھی جیسے آج غیر مقلد کہتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا میں تو تیرے نانے کی شریعت پہ چلتا ہوں، میں عقل کی پیروی تو نہیں کرتا۔ میں کہا ہمیں لوگوں نے بتایا ہے کہ تو قیاس کرتا ہے، عقل کی باتیں کرتا ہے۔ انہیں نہیں، دیکھو میری بات سنو، اگر میں عقل کے تابع ہوتا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مرد زیادہ کمزور ہے یا عورت؟ امام محمد باقر نے کہا عورت کمزور ہے۔ اب عورت کمزور ہے، مرد اس سے قوی ہے، لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک شخص فوت ہو جائے، اس کی بیٹی بھی ہے، اس کا بیٹا بھی ہے، اب جائیداد تقسیم ہوگی، ورثہ تقسیم ہوگا، بیٹی کو بھائی کے مقابلہ میں 1/2 آدھا حصہ ملے گا۔ مثلا مرنے والے کی 3 دکانیں ہیں تو 1 دکان بیٹی کو، 2 بیٹے کو۔ مرنے والے کے 3 ایکڑ ہے، 1 ایکڑ بیٹی کو، 2 ایکڑ بیٹے کو۔ تو وراثت میں حصہ کس کا زیادہ ہے؟ مرد کا، اور لڑکی کا کم ہے۔ عقل تو کہتا ہے کہ عورت کمزور ہے، اسے دوگنا ملنا چاہیے۔ میں عقل کو چھوڑے ہوئے ہوں، تیرے نانے کی شریعت کی پیروی کر رہا ہوں۔ ایک اور مثال پیش کی امام صاحب نے فرمایا یہ بتاؤ کہ روزہ بھی ایک فریضہ ہے
اور نماز بھی ایک فریضہ ہے، لیکن یہ بتاؤ روزہ بڑا فریضہ ہے یا نماز بڑا فریضہ ہے؟ امام محمد باقر میں آئے تو دونوں فرق، لیکن نماز کی شان اونچی ہے، نماز اونچی عبادت ہے۔ اس نے کہا عورت حیض نفاس میں جب مبتلا ہوتی ہے، پاک ہونے کے بعد روزے کی قضا تو ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ میں عقل پر چلتا تو میں کہتا عورت نماز قضا کرے، تیرے نانے کی شریعت نے کہا نہیں، نماز کی قضا کرے، روزہ قضا کرے۔ میں عقل کو چھوڑ چکا ہوں، تیرے نانے کی شریعت کو اپنا چکا ہوں۔ اسی طرح ایک اور مثال بھی دی کہ امام محمد باقر یہ بتائیں کہ منی نطفہ زیادہ پلید ہے یا پیشاب؟ بھائی منی کے تو ہوتے ہیں چند قطرے، پیشاب تو کلو کلو بھی آدمی کو آ جاتا ہے، پیشاب زیادہ آتا ہے، منی کے چند قطرے ہوتے ہیں۔ لیکن منی نکل جائے تو غسل کرنا پڑتا ہے، جسم پلید ہو گیا، پیشاب کلو کے کلو کر دو، غسل نہیں ہے۔ اب عقل تو کہتی ہے کہ پیشاب جب نکلے تو غسل کرو، لیکن تیرے نانے کی شریعت نے کہا منی نکلے غسل ہے، پیشاب نکلے غسل نہیں ہے۔ میں عقل کو چھوڑ چکا ہوں، تیرے نانے کی شریعت کو اپنا چکا ہوں۔ امام محمد باقر نے امام ابو حنیفہ کے پیشانی کو چوما، انہوں نے کہا ہمیں لوگ غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں کہ یہ شخص شریعت کے مقابلے میں عقل کو دخل دیتا ہے۔ آپ عقل کو دخل نہیں دیتے، نبی کی شریعت کی پیروی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مثال بھی دے دوں کہ ان کی عقل، یہ دار و مدار عقل پر ہے۔ عذاب قبر کو انکار اس لیے کرتے ہیں نظر نہیں آتا، عقل کے خلاف ہے، مردہ ہے، بے جان ہے، خاک ہے، راکھ کہتے ہیں اندرا گاندھی کو عذاب کیسے ہوگا؟ اس کی تو خاک بھی راکھ بھی ہوگی کیسے؟ ہمارے ساتھی ہیں مولانا الیاس صاحب کومن، نام سنا ہے، وہ کراچی میں اکثر آتے ہیں۔ تو ایک مماتی مولوی ہے پنجاب کا، اس کا نام ہے خضر حیات۔ خضر حیات نے کہا یہ حیات النبی کہتے ہیں، یہ حیات النبی کا دعویٰ نہیں ہے، یہ تو کافروں کی حیات کے بھی کہنے۔ یہ کہتے ہیں ابو جہل زندہ ہے، اس کو عذاب ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں اندرا گاندھی زندہ ہے، اس کو عذاب ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں فرعون زندہ ہے، اس کو عذاب۔ ہمارے عقیدے کا وزن گرانے کے لیے اس نے کہا یہ تو ہر ایک کی حیات کے کہہ، وہ تو ٹھیک ہے، میں نے کہا ہے ہر ایک آدمی کو درجہ برجہ حیات ہے۔ مولانا الیاس بھوما نے جواب دیا بھائی ہم بے شک کہتے ہیں کہ اندرا گاندھی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، حیات ہے، اس کو محسوس ہے، لیکن تم جو کہتے ہو کہ اس کو عذاب نہیں ہوتا، تمہاری ماں لگتی ہے۔ اندرا گاندھی کو تم کہتے ہو عذاب نہیں ہوتا، تمہاری ماں لگتی ہے۔ تم کہتے ہو ابو جہل کی حیات کے تم کہہ لو اس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، اب ابو جہل ہم تو کہتے ہیں عذاب ہوتا ہے، تم کہتے ہو نہیں ہوتا، کیا تمہارا باپ لگتا ہے؟ فرعون کو عذاب نہیں ہوتا، تمہارا دادا لگتا ہے؟ تمہارا ایسو وہ جواب ہی تو ایسے ہی دینے پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک اونٹ والا اونٹ کو لے کر جا رہا تھا، اونٹ کے گلے میں ایک خاص قسم کا بنا ہوا ہار کی شکل کا ہوتا ہے، تو اس نے اونٹ والے نے اس کے گلے میں وہ ہار ڈال رکھا تھا، جس کو ہماری سرائیکی زبان میں کہتے ہیں ٹمور۔ وہ میرا سرائیکی ساتھی بیٹھا ہے نا، ہاں بھائی ٹمور جان دے نا، اٹھنے کی چیز چھوڑ دے، ٹمور پاتی بیٹھا۔ اب ایک ہندو اپنی بیوی کو لے کر جا رہا تھا، اس نے اونٹ کے گلے میں وہ ٹمور جو دیکھے تو اب ہندو سے پوچھا کہ اونٹ کے گلے میں کیا پڑا ہوا ہے؟ اب ہندو کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ٹمور ہے، تو اس نے کہا سائیں دی ایو جھینکو ایو جے ہوندن، ایو جھینکو ایو جے ہوندن۔ تو وہ بھی عقل کی بات کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ عقل کی بات کرتے ہیں، ایو جھینکو ایو جے ہوندن۔ تو میں اب آخری عقل کی بات کر کے ختم کرتا ہوں، ٹائم بھی ہو گیا ہے نا، ایک بج گیا ہونے والا ہے بھائی۔ آخری مثال میں نے کہا بھائی عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل بات تو اللہ کے قرآن کی ہے، نبی کے فرمان کی ہے۔ عقل کو اتنی اہمیت نہ دو کہ شریعت کو ٹھکرانے لگو، نبی کے فیصلوں کا انکار ہونے لگے۔ اگر یہاں پر اترتے ہو تو میں کہتا ہوں
کہ دیکھو اللہ نے انسان کو جو بنایا تو اس کو بہت سی مجبوریاں بھی لگا دی. ہمیں لیٹرین میں جانا پڑتا ہے, اللہ نے ایک مجبوری لگا دی. کوئی خوشی سے تو تھوڑا جاتا ہے, مجبوری ہے جانا پڑتا ہے. اسی طرح ایک مجبوری ریح کی بھی ہے. ریح نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے نا, مسئلہ ایسے, یا ریح میں بچ جاتا ہے. ہاں غیر مقلدوں کا مسئلہ ہوگا. مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم عالیہ کی ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے تقلید کی شرعی حیثیت. تقلید کے موضوع پر بڑی بہترین کتاب ہے. تقی صاحب کی کتابیں ویسے ہی بہترین ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا میرے پاس ایک غیر مقلد وکیل آیا, اس نے شاید ایک حدیث پڑھی تھی ابو داؤد میں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ریح نکلے تو یا تو آواز سنو یا بدبو آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اصل اللہ کے نبی کی یہ بات ایک وہمی آدمی کے بارے میں تھی. اس کو وہم ہوتا تھا میری ریح نکل گئی میرا وضو ٹوٹ گیا, میری نہیں, ایسا ہوتا نہیں تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یقین ہو جائے, وہم کے پیچھے تو نہیں چلنا, یقین ہو جائے. اور یقین کے یہ دو راستے ہیں, یا تو آواز سن لے آدمی کہ بھی ہوا نکل گئی, یا آدمی کو بو آنے لگے تو ہوا. تو اس کو فرمایا کہ یا تو آواز سنا کرو یا تمہیں بدبو محسوس ہو, پھر تیرا وضو ٹوٹے گا. لیکن وہ اہل حدیث تھا, ان کے دماغ ہی تو پورے سورے ہوتے ہیں. اب وہ کہتے خود کہ جب مجھے ریح کے نکلنے کا اندیشہ ہوتا تو میں آہستہ سے اس کو سرکا دیتا کہ آواز بھی نہ آئے, ہوا بھی محسوس نہ. تو اسی طرح میں نے کئی نمازیں پڑھی ہیں, اتنی سالوں سے میں پڑھ رہا ہوں. خیر میں بتانا تو یہ چاہتا ہوں کہ ریح سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب وضو کرنے جب ہم بیٹھتے ہیں, آپ اہل علم میں بازو کو ایسے کر کے تو منہ کو بھی دھوتے ہیں, بازو بھی کوہنیوں سمیت دھوتے ہیں, سر کا مسح کرتے ہیں, پاؤں کو دھوتے ہیں. یہی وضو ہے نا, وضو کے ارکان یہی ہیں. پاؤں دھوئے جاتے ہیں, ہاتھ دھوئے جاتا ہے, سر کا مسح یا منہ دھویا جاتا ہے. جس نے قصور کیا, جس نے وضو توڑا, اس کو تو پانی کا چھٹا بھی نہیں لگا. استنجا ہوتا ہے ریح نکلنے کے بعد نہیں. تو جس نے قصور کی, عقل تو کہتے ہیں اسی کو دھو. عقل کیا کہتی ہے, اسی کو دھو, اس نے قصور کیا ہے, وضو اس نے ٹوٹا ہے. لیکن شریعت کہتی ہے نہیں, اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے, ہاتھ پاؤں دھو لو. عقل والا تو کہے گا منہ کا کیا قصور ہے, پاؤں کا کیا قصور ہے, ان کو دھویا جا رہا ہے. معلوم ہوا عقل پر نہیں ہے, شریعت اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا نام ہے. یہ لوگ عذاب قبر کا جو انکار کرتے ہیں عقل کے بلبوتے پر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں عقل کی یہ حیثیت نہیں ہے, عقل کی یہ اتھارٹی نہیں ہے. اب قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی, تمہارے ہاتھ کو کلام کریں گے, گواہیاں دیں گے. اب بتاؤ میرے ہاتھوں کو کہیں زبان لگی ہوئی ہے, میرے پاؤں کو کوئی زبان لگی ہوئی ہے؟ جب ان کی زبان نہیں ہے تو کیسے بولیں گے؟ اس لیے تو آدمی کہے گا تم کیسے بول رہے ہو, وہ کہے گے انتا کن الذی انتا کا کل شیء, جس نے ہر چیز کو بلانے کی قوت دی, ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے. اب عقل کے بولتے تو قرآن بھی ٹھکرایا جائے گا, معجزات بھی ٹھکرائے جائیں گے, کوئی چیز نہیں بچے گی. لہذا عقل کا یہ مقام نہیں ہے, یہ اتھارٹی نہیں ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے. سر تسلیم خم ہے جہاں مزاج یار, سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے. تو اب تھوڑی سی حدیثیں اور قرآن کی 6 آیات سے الحیات بعد الوفات ثابت ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس عقیدے پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے. اگر زندگی تو کل بھی انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ پاک قبول